नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर इस्तक़बाल है आपका। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम क़ारी साहब, खुश आमदीद। तो नाज़रीन आपको भी शामिल कर रहे हैं सीरत उन नबी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज भरपूर गुफ्तगू मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़, बल्कि हम ये कहें कि हुस्ने आगाज़ क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ से करेंगे। क़ारी साहब बारगाह रिसालत माब में हदीये नात पेश कर रहे हैं। आइए हम भी सुनते हैं, आप भी सुने। और क़ारी साहब आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि नात पाक से हमारी समातों को मुअत्तर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामुल अंबिया है वो, फजीलत हो तो ऐसी हो। इमामुल अंबिया है वो, फजीलत हो तो ऐसी हो। हबीबे किबरिया है वो, के अज़मत हो तो ऐसी हो। उन्हीं की आँख ने देखा है जलवा हक़ ताला का। उन्हीं की आँख ने देखा है जलवा हक़ ताला का। बसारत हो तो ऐसी हो, ज़ियारत हो तो ऐसी हो। बसारत हो तो ऐसी हो, ज़ियारत हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह। रहेगी हश्र तक उनकी नबूवत भी, रिसालत भी। बेशक रहेगी हश्र तक उनकी नबूवत भी, रिसालत भी। नबूवत हो तो ऐसी हो, रिसालत हो तो ऐसी हो। नबूवत हो तो ऐसी हो, रिसालत हो तो ऐसी हो। हबीबे किबरिया है वो, के अज़मत हो तो ऐसी हो। खुदा के हुक्म पर वो सूरह यासीन सुनाएंगे। खुदा के हुक्म पर वो सूरह यासीन सुनाएंगे। कहेंगे जन्नती सारे, तिलावत हो तो ऐसी हो। कहेंगे जन्नती सारे, तिलावत हो तो ऐसी हो।
امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ قاری صاحب، بہت لطف آیا. جتنا خوبصورت یہ کلام اتنی ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی تھی. ڈوب کر پیش کیا آپ نے اور ہم بھی دم بخود سن رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے اور آپ کو بھی لطف ویسے ہی آیا ہوگا، یہ ویسے ہی محسوس ہوا ہوگا جیسے ہمیں ہوا. تو ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات کا تذکرہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں بہت اس کے اہتمام کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ مقصد بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، ان تمام باتوں سے ہم جو سیکھتے ہیں اسے اپنی زندگی میں اتار لیں، تاکہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے جب ہم دوسرے لوگوں کے سامنے ہوں، دوسری امتوں کے سامنے یوم حشر میں ہوں، تو پھر لوگ یہ کہہ اٹھیں، یہ پکار اٹھیں کہ امت ہو تو ایسی ہو. آئیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کا. مل کر استقبال کرتے ہیں. پرتپاک خیر مقدم مولانا صاحب، خوش آمدید. تو ناظرین، اب بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. قاری صاحب کی خوبصورت نعت ابھی تک ہماری سماعتوں میں گونج رہی ہے، لیکن اس نعت کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے کھول کر مختلف پہلوؤں کو آپ سب کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے مولانا صاحب آپ کے حضور آتے ہیں. کل ہم نے رسول پاک کے بچپن کے بارے میں جانا آپ سے، جوانی کا بھی تذکرہ ہوا، تجارت کا بھی ذکر ہوا، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس پہ آج وضاحت آپ سے چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے پہلے کچھ عرصہ بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں، گلہ بانی بھی کی ہے، اور آپ کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. تو یہ جو گلہ بانی ہے یا بھیڑ بکریاں چرانا ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ عرصہ اس کام کے لیے بھی مامور کیا، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور دیگر انبیاء کرام نے بھی غلہ بانی کی ہے اور بکریاں چرائی ہیں. اور اس میں جو مورخین نے لکھا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انبیاء کرام سے چونکہ ایک بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، دین کی دعوت کا اور تبلیغ کا، اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے صبر اور تحمل بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس راہ حق میں بہت سارے کانٹے آتے ہیں، بہت ساری تکلیف دہ چیزیں پیش آتی ہیں، اور جب تک صبر و تحمل نہیں ہوگا تب تک دین کی دعوت کا اور تبلیغ کا کام یہ کما حقہ نہیں ہو سکتا ہے. رہی بات بکریاں چرانے کی، غلہ بانی کی، تو بکریاں چرانا اور غلہ بانی اور یہ خود جانور ایسا ہے کہ یہ بڑا شریر جانور مانا گیا ہے. جن لوگوں نے بھی غلہ بانی کی ہے اور بکریاں چرائی ہیں، ان کو تجربہ ہوگا کہ اگر بکریوں کو ادھر سے ہکاؤ تو ادھر بھاگ کے جاتی ہیں، ادھر سے ہکاؤ تو ادھر بھاگ کے جاتی ہیں. یعنی ان کو اکٹھا کرنا اور متحد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے بکریاں چروا کر کے ان کے حلم اور بردباری اور صبر و تحمل کے مزاج کو معراج تک پہنچایا ہے، اس کو اوپر اٹھایا ہے، تاکہ آنے والے ایام میں اور دنوں میں جو ہمیں کام لینا ہے اس میں صبر و تحمل کی ضرورت ہے. یہ صبر و تحمل اپنے معراج کو پہنچا ہے. بالکل، اور آگے امت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سرکشی نظر آتی ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کی پریکٹس ہے. جی جی مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر پر جاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ، اور پھر بہت ہی زیادہ وہاں نفع بھی دیکھتے ہیں، نفع بھی ملتا ہے، اور آپ کے عادات و اطوار کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ میسرہ آ کر حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہیں.
تو وہ بیوہ تھیں، 2 مرتبہ آپ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے آپ کے سابقہ شوہر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پیغام بھجواتی ہیں، اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑا وصف رکھا کہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا جو رول تھا اس کو ہم سرسری طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے یا اس پر سرسری گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک مضبوط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سہارا اللہ تعالیٰ نے، ایک ایسی وفاشار، خدمت گزار اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سائبان کی حیثیت تھی حضرت خدیجہ کی آپ کی زندگی میں۔ تو ایک مختصر سا ہم چاہیں گے کہ تذکرہ ان کا ہو جائے کہ کس طرح انہوں نے اپنا مال و دولت سب کچھ رسول پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قربانی ہے دین اسلام کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اساس ہیں دین اسلام کے فروغ کے لیے، اس کی بنیاد ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح میں آنے کے بعد اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ کو پہلی وحی ملی تھی اور پہلا پیغام ملا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے تھے اور فرمایا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور اس طرح سے میرے ساتھ میں واقعات پیش آئے ہیں، تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیا تھا کہ آپ کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ میں شیطان کا، جنات کا اثر بھی نہیں ہو سکتا ہے، آپ تو ایسے مہمان نواز ہیں اور آپ کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسے اوصاف ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ انک تحمل الکل وتقری الضیف وتعیننا علی نوائب الحق، آپ مہمان نواز ہیں، دوسروں کے بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد میں آپ شریک ہوتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس میں لے کر کے جاتی ہیں اور وہاں سے تائید و توثیق حاصل ہوتی ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے قوم ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرے گی، ستائے گی، مار پٹائی کا بھی مسئلہ ان کے ساتھ میں پیش آئے گا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ علیہ السلام کی تائید و توثیق کروں گا اور آپ کی حمایت کروں گا۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی سپورٹ ہے، بہت ہی زیادہ سپورٹ ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانی بھی اور مالی بھی۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ اخیر ایام میں ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پہ کمنٹ کر دیا تھا کہ آپ بار بار ان بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں خدیجہ کے بارے میں وہ کون تھی؟ ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھے اولادیں دی ہیں، جب دنیا مجھے انکار کیا کرتی تھی تو میرا اقرار کر رہی تھیں، میری تائید کی ہے، توثیق کی ہے، اور بہت ہی اونچے فضل و کمال کی حاملہ ہیں وہ، اور اللہ رب العزت نے عرش عظیم سے ان کے لیے سلام بھیجا۔ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ بالکل، سلام پہ یاد آیا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر کے اور وہ جاتی تھی غار ہرا میں پہنچانے کے لیے، اب جن لوگوں نے، جن کی مبارک آنکھوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے غار ہرا دیکھنے کی، تو کافی دشوار گزار وہ راستہ ہے۔ اب وہ توشہ تیار کرنا اور لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کر آئے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دیجیے، اور کہیے اللہ نے ان کے لیے گھر میں، جنت میں ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں نہ شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک اہم رول تھا۔ دوسرا رول آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا تھا، ان پر بھی آگے ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب وحی نازل ہو گئی اور پھر یہ پیغام آتا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین یا فاصدع بما تؤمر، کہ کھول کر بیان کیجیے اللہ کا پیغام، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو دین حق کی تعلیم دیجیے یا تبلیغ کیجیے۔ تو آپ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہتے ہیں کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو، اور اس کے بعد آپ انہیں بلاتے ہیں، اور پہاڑ پر کوہ صفا پر چڑھ کر جو اس زمانے میں جو ابلاغ کا ذریعہ تھا، یا صباحا یا صباحا کہہ کے پکارا، لوگ جمع ہوئے، اور آپ نے جب وہ دین کی ان کو جو دعوت دی، تو کس طرح سے صادق اور امین کہلوانے کے باوجود لوگوں نے آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، انکار کیا۔ نبی علیہ السلام نے تقریباً 3 سال کا جو عرصہ ہے اس میں چپ کے اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو دین کی دعوت دی،
اس کے بعد جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ کھل کر کے لوگوں کو دعوت دیں تو آپ کو اس صفحہ پہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے اعلان کیا ہے اور لوگ آئے ہیں وہاں پر، اور نبی علیہ السلام نے وہ پیغام جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی ہو۔ تو وہی لوگ جو بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور آپ پر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، آپ کے اعزاء اقربا، وہ ابو لہب جنہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، کچھ انعام وغیرہ بھی دیا تھا، جب اس طرح کی باتیں ہوئیں اور مزاج سے وہ بات مخالف ہوئی، ٹکرائی، تو کہا کہ تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خاک آلود ہو جائیں، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اس طرح سے جواب دیا ہے ابو لہب نے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو پیغام ہے کوہ صفا سے رشتہ داروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے تھا کہ کامیابی کا جو راز مضمر ہے وہ اسی میں مضمر ہے۔ یہیں سے نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اپنے بھی پرائے بھی اس مخالفت میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ایک پوری سورہ نازل کر دی، سورہ لہب، جس میں اس کا بھی بیان ہے، اس کی بیوی کا بھی بیان ہے، اور آغاز ہی ہوتا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔ تو دن رات نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت کا یا ایذا رسانیوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اول تو 4 لوگ ایمان لاتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد یہ تعداد پہنچتی ہے 40 تک، لیکن ابھی لوگ اپنے ایمان کو کھل کر ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ مخالفتوں کے ساتھ ایذا رسانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت دبے کچلے، کمزور، پسماندہ لوگ بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، حضرت صہیب رومی بھی تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر بھی تھے۔ تو یہ تمام لوگ وہ تھے جو کہ غلام تھے یا کنیز تھے، اور ان کو جس طرح سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دکھ اور درد کی ایک بہت بڑی داستان ہے، آج اسے بیان کرنے کا یہاں تفصیلی وقت نہیں ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جاری رہتی ہے، درپردہ لوگ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر یا کبھی اعلانیہ طور پر حضرت عمر فاروق کے ذریعے جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کو تقویت بھی ملتی ہے۔ دیکھیے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غربا، یہ جو حدیث ہے اس کی علماء کرام نے کئی طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔ ایک وضاحت تو اس کی یہ ہے کہ اسلام اجنبی بن کر کے ابھرا تھا اور اجنبی بن کر کے یہ آخر میں رہ جائے گا۔ دوسری وضاحت اس کے علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس پر مرمٹنے والے اور نبی علیہ السلام کے شہدائی عموماً وہ لوگ رہے ہیں جو غریب لوگ رہے ہیں، اور ایمان اور اسلام اخیر میں انہی لوگوں کے پاس میں باقی رہ جائے گا جو غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، مفلس ہوں گے، کمزور ہوں گے، انہی لوگوں کے پاس میں اسلام کی عظیم الشان نعمت باقی رہ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے ماننے والے جو چاہنے والے تھے وہ عام طور سے کمزور طبقہ تھا، اور آپ پر فریفتہ ہونے والے کمزور لوگ تھے، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے اور آپ کا جو قبول اسلام ہے، اس کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تو باضابطہ دعا کیا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذہب اسلام کو، دین اسلام کو، خود بانی اسلام کو بڑی تقویت پہنچی ہے۔ اور آپ نے اس موقع پر جب آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں تو سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں یا نہ حق پر ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ہم لوگ تو حق پر ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو یہ چھپ کر کے نماز پڑھنا کیوں؟ آئیے ہم لوگ کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی نماز جو کھلم کھلا اور اعلانیہ پڑھی گئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں، ان کے سرکردگی میں پڑھی گئی۔ بالکل، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی حکم دیا ہے۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوتی ہیں، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، لیکن جو اہل مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ یہاں بھی اپنی ریشہ دوانیوں
برائیوں سے باز نہیں آتے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے، چلو اس کو چل کر کسی دوسرے روپ سے بھڑکاتے ہیں. تو بہت سارے تحفے تحائف لے کر وہ اپنے نمائندگان کو بھیجتے ہیں، اور وہاں اس وقت تک تقریباً 75 سے زیادہ 80 مسلمان جو تھے وہ حبشہ میں مقیم تھے. سلوک اہل حبشہ کا یا نجاشی کا بہت اچھا تھا، اور وہ درپردہ وہاں جب جاتے ہیں اس کے دربار میں، اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ آئے ہیں، انہوں نے ہمارا دین جو ہے آباء و اجداد کا چھوڑ کر ایک نئے دین کی پیروی شروع کر دی ہے، اور آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ان کا خیال اچھا نہیں ہے. ایسے میں حضرت جعفر طیار وہاں موجود تھے، اور انہوں نے سورہ مریم کی جو آیات پڑھی ہیں تو سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ وہ آنسو بہہ نکلے، اور زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کہ واللہ جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا وہ اس تنکے سے نہ زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے، واقعی وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلام تھے. تو اس کے بعد ہجرت حبشہ کے بعد بھی سرزمین مکہ تنگ ہونے لگتی ہے مسلمانوں پر، خود رسول اللہ پر، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بانی اسلام کا ہی نعوذ باللہ قلقمہ کر دینا چاہیے، خاتمہ کر دینا چاہیے، آپ کو قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے. اس کے بعد وہ تاریخی واقعہ سامنے آتا ہے جس نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا، بلکہ اس میں اس کی بنیاد ایک سنگ میل کی سی ہے. ہجرت کے بارے میں آپ سے جانیں گے مختصر طور پر. دیکھیے، جب یہ معاملہ سارا ہوا مکے کے اندر اور مسلمانوں پر اور خود بانی اسلام پر وہاں مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ ملا تھا، انڈیکیٹ ملا تھا کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، لیکن آپ کے ساتھ میں کون ہوگا، یہ ساری باتیں بالکل پوشیدہ تھیں اور مضمر تھیں. نبی علیہ السلام نے پہلے صحابہ کرام کو کچھ حبشہ وغیرہ بھیج دیا تھا، اور پھر اسی درمیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ حج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو یثرب سے مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ وغیرہ، اور اس طرح سے ایک دھیمی سی کرن مدینے کے اندر پہنچ گئی تھی، اور ایک دو صحابی اللہ کے رسول کے چاہنے والے جو مقری کے نام سے وہاں جانے جاتے تھے، وہ جا کر کے وہاں راستہ ہموار کر رہے تھے، مصعب بن عمیر، تو وہاں جا کر کے راستہ ہموار کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اسلام کی دھیمی دھیمی کرنیں وہاں مدینے کے اندر بہت سارے گھروں کے اندر آ چکی تھی، اور ایک ماحول تیار ہو گیا تھا آپ کے استقبال کے لیے. صاحب تو ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، آپ سے اس پہ تفصیلی گفتگو چاہیں گے انشاءاللہ. 2 کالرز ہیں، روبینہ اور فاطمہ. پہلے روبینہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے شوہر کا جو کام بالکل نہیں چلتا ہے، اس لیے مجھے ان کے لیے دعا کروانی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. فاطمہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، ہم ایک لڑکی کا رشتہ کریں. بہن ذرا بلند آواز سے بتائیے. ہم ایک لڑکی کا رشتہ کریں ہمارے بیٹے کے لیے. ہاں. تو بعد میں معلوم ہوا کہ بچی کی زبان سے کالے دھبے ہے. ہاں. تو اس سے کچھ نقصان ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. بہت اہم 2 سوال ہیں. شوہر کا کام نہیں چلتا، یہ تو پہلا سوال ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم دوسرا سوال ہے، لیکن پہلے سوال کی جانب مولانا صاحب روزگار کے لیے بتائیے. دیکھیے، روزگار اور کاروبار کے تعلق سے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی کریں. خود نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کی پابندی کا لوگوں کو حکم دیا ہے. اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کریں، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجیں. اگر قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو جو شاپ اور دکان وغیرہ ہے وہاں بیٹھ کر کے 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہو. انشاءاللہ. اب رشتہ طے ہو چکا لیکن پتہ چلا کہ زبان پر کالے دھبے ہیں، تو اسے بہت سے لوگ نحوست سے یا ایسی کو توہم پرستی ہے کہ اسے اچھا نہیں مانتے، تو کیا رشتہ توڑ دیا جائے؟ ایک حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، کہ وہم پرستی، ایسے ہی بدفعلی وغیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر. تو زبان پر کالے دھبے ہیں تو اس کالے دھبے سے اس بچی کو، اس بیٹی کو منحوس سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ کچھ وٹامنس وغیرہ کی کچھ کمی ہو باڈی کے اندر، اس کی بنیاد پر وہ کالے دھبے آ گئے ہوں، تو اس کو اس انداز سے لینا چاہیے اور اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل. اور اگر یہی عمل ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا، یہی معاملہ بیٹی کے ساتھ ہوتا یا شادی کے بعد ہوتا، بچے ہو چکے ہوتے، تو پھر کیا وہ یہی کرتی؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وحیدہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. بچے کے لیے دعا کروانا تھا، بچہ جا رہا ہے نیشنل میں دوڑ کے لیے.
جی کے لیے کچھ دعا کر دیجیے. جی اللہ کامیابی سے ہمکنار کرے. تھوڑا سا انتظار. محسن بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا, میرا نام محسن ہے اور میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک میرے کوئی بچے وغیرہ نہیں ہے گھر والی کے وائف پہ, اور میں بہت پریشان ہوں. ایک اپنے نام کے معنی پتہ کر لیتے کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے جہاں تک بچے کی پیدائش کی بات ہے تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے کہ کس کو بچہ دے کس کو نہ دے, کس کو لڑکا دے یا کس کو لڑکی دے. آپ تقدیر پر یقین رکھیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. رب هب لی من الصالحین اس کو کثرت سے پڑھیں, اور اس کے علاوہ یا باریو یا مصور اپنے اہلیہ سے بولے, وہ بھی اس کا کثرت سے ورد کرتی رہیں. ان کے نام کا مطلب بھی بتا دیں مولانا صاحب. محسن محسن احسان کرنے والا. اچھا نام ہے. سونا فرمائیے. سونا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی مجھے آج کے موضوع کے بارے میں جاننا ہے. دوسرا یا لطیف کو کتنی بار پڑھنا ہے رشتے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. آج کے موضوع سے متعلق کیا جاننا ہے؟ جی ابھی آپ نے بولا تھا نا ان کے بارے میں. ہم نے تو بہت ساری باتیں کہی ہیں سونا, کس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی ابھی میں نے یاد کیا تھا, میں بھول گئی. اور میں یوں پوچھ رہی تھی کیا نا 12 ربیع کے روزے 2 رکھ سکتے کیا؟ روزے رکھنے کا. چلے ٹھیک ہے, جو بات آپ بھول گئی اسے کوشش کریں یاد کرنے کی. اگر کال لگتی ہے تو ضرور لیں گے. ظفر بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ رفت صاحبہ جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری بیٹی بہت اچھی تھی, پہلے سے بہت فرما بردار تھی اور ہماری بہت خدمت بھی کرتی تھی, اور 1 سال سے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ ہمارا کہنا بھی نہیں مانتی, اور غصہ اتنا ہو گیا ہے اگر ہم بات نہ کریں تو وہ ہم سے بات نہیں کرتی. کچھ سوال آپ سے پوچھیں گے بہن. رفت صاحبہ یہ بتائیے پہلے تو آپ کی بچی کی عمر کیا ہے؟ کچھ تبدیلی محسوس کی ہے؟ نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے, بس غصہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت برا مانتی ہے ہر بات کا. کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں لیکن کھل کر نہیں کہی جا سکتی. مولانا صاحب یہ جو عمر ہے بچوں کی یہ بڑی نازک ہوتی ہے. اس میں ماں باپ کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ خدا را ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی دوست بن جائے, اس کے جتنے قریب ہوگی اس کی نفسیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہاں بچی کے اندر کچھ تبدیلیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ غصہ آ رہا ہے یا وہ نافرمان ہو رہی ہے. اب آپ سے دعا اور کوئی مشورہ دونوں درکار ہے. دیکھیے مشورہ تو یہ ہے کہ باپ ہوں اور ماں ہوں تو اپنے بچوں کے لیے وہ رفیق اور دوست بن کر کے کام کرے, ان سے مزاحم نہ ہوں, ان کے نفسیات کو جاننے کی کوشش کریں, ان کے اٹھک بیٹھک کو بھی دیکھیں کہ کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اور جو وظیفہ ہے جو عمل ہے اس کے لیے ایک تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اس کو پڑھیں, اور لفظ یا برو یہ 200 مرتبہ پانی میں دم کر کے اس بچی کو پلائیں. انشاءاللہ العزیز وہ بچی فرما بردار ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا موقع دیا زندگی نے تو اس ٹاپک پر یا اس موضوع پر ضرور کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے کسی اور دن. فی الحال 2 کالرز اور ہیں. نجم الدین صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ نجم الخان صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو یہ ہے, یہ سو ہے جو بال میں رنگ کرتا ہے نا کلر, سول میں کلر لگاتا ہے, سول بال سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے مولانا صاحب سے دریافت کرتے ہیں. شاید ہیئر کلر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. بال میں رنگ لگاتا ہے نا تو ناجائز ہے نا. ٹھیک ہے نعیم بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شادیاں کریں؟ گھر میں تو 2 آ رہے ہیں, ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, تو اولاد کس کی ہوئی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کس کی اولاد میں سے؟ ٹھیک ہے بھائی, ایک سوالات کئی ہیں لیکن فاطمہ صاحبہ کو بھی شامل کر لیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ فاطمہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے فاطمہ انتظار نہیں کر سکیں. وحیدہ صاحبہ کا سوال ہے کہ بیٹا جو ہے وہ شاید کسی میراتھن میں یا کسی دوڑ میں شامل ہونے جا رہا ہے, تو دعا کے لیے درخواست ہے, کوئی دعا بتائیے.
بہتر یہ ہے کہ وہ یا عزیز ہو یا عزیز ہو اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں، اور خود و بچہ جو جا رہا ہے اس کو بھی اس وظیفے کو اپنا لے، اس کو پڑھتا رہے۔ جی، ایک بہن نے دریافت کیا ہے کہ رشتے کے لیے یا لطیفوں پڑھنے کا وظیفہ ہے، وہ کتنی بار پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف ملا لیں اس میں، اس کو پڑھتے رہیں، روزانہ ایک معمول بنا لیں اس کو پڑھنے کا، پڑھتے رہیں جب تک رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ جی، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب بہن کا سوال یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے روزے، شاید انہوں نے 2 روزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کیا اس بارے میں کہیں کچھ ملتا ہے کہ ربیع الاول میں بھی اس طرح کے روزے مخصوص کیے گئے ہوں؟ دیکھیے، مخصوص تو نہیں کیے گئے ہیں جی، نفلی روزے یہ خاص نہیں کیے گئے، وہ عاشورہ وغیرہ کے روزے تو ایک الگ چیزیں ہیں جو نبی سے ثابت ہے، نبی نے رکھا ہے، لیکن ماہ ربیع الاول میں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو فکس کرنا اور طے کرنا کہ آج ہمیں روزہ رکھنا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جی، مبین فرمائیے سوال کیا ہے؟ مبین، ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ ہیلو باجی، وہ کیا ہے بولے تو گھر بنانے کا سوچ رہے ہم ہیلو جی جی، بات جاری رکھیے مبین، سن رہے ہیں ہم۔ گھر بنانے کا ارادہ ہے، پھر؟ ہاں، تو گھر بنانے کا جب بھی سوچ رہے ہیں، ہمارے والدہ کی طبیعت خراب ہو جا رہی، تو اس میں کیا رکاوٹ آ رہے، وہ ہمارے والدہ گھر میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جا رہی بار بار۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جلد از جلد مکمل کرے، تھوڑا سا انتظار، دعا بتائیں گے مولانا صاحب۔ وسیم بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پورے پریوار والوں کو آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ، اور جزاکم پوری رائے اللہ۔ نجات کی ٹیم کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد، یہ دین کی بات آپ جو پہنچاتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جی، اور مولانا صاحب سے بھی دعا ہے کہ ہم 4 مہینے کی جماعت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اجتماع سے ہمارے موبائل میں اجتماع کے ساتھ، تو ہماری کیا تیاری ہے، کیسے ہم جماعت میں جائیں، اس کے لیے کیا کریں، اور ہمارے گھر والوں کو تھوڑی سہولت دیں، ان کو بھی سب کو یہ رہے کہ ہم جماعت میں جائیں تو ہمارا دین ہماری زندگی میں کس طریقے سے آ جائے۔ اور ہمیں فی الحال ابھی نئے مسجد کے لیے مؤذن بنے ہیں، 8 مہینے ہمیں ہوئے، ہم نے سب کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑا درجہ ہے مؤذن کا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر و برکت دے۔ تبلیغ کے لیے نکلنا یہ اپنے آپ میں بہت اہم، ایک دائی ہر انسان ہے، لیکن اس کے لیے کچھ آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، کس طرح کچھ جو ہے وہ اوامر و نواہی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، مختصر سے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو اپنا زیادہ سفر، زیادہ راہ تیار کر لیں، جی، اور زیادہ راہ، زیادہ سفر تیار کرنے کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ میں جو جا رہا ہوں دعوت کے لیے، میرے پیچھے جو میرے اہل و عیال ہیں ان کے خرچ وغیرہ کے لیے، ان کے کفالت کے لیے کچھ اسباب وغیرہ چھوڑ کر کے جانا، یہ اس کے بنیادی چیزوں میں سے ہیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد میں جو پیچھے آپ کے اہل و عیال نہ ہو، کسی تکلیف کے شکار نہ ہو۔ جی، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ سے تفصیلی رہنمائی چاہیں گے کہ جب ایک شخص تبلیغ کے لیے نکلے تو جو لوگوں کو تبلیغ کرے، جن باتوں کی طرف بلائے، وہ باتیں کیا ہونی چاہیے کہ اس کا انداز بھی دل پذیر ہو اور دل میں اترنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے۔ لیکن کسی اور دن انشاءاللہ۔ گھر کی تعمیر کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ مکمل کرا دے ان کے گھر کی تعمیر، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ اس کے لیے یا قادر اس کا ورد کریں روزانہ 1000 مرتبہ، اور اس کے لیے پہلے صدقہ نکال لیں اللہ کے بارگاہ میں، اور استخارہ بھی کر لیں۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی منظور نہ ہو، استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، تو اس میں استخارے میں جو آ جائے کہ بننا چاہیے تو بنا لیں، نہ بننا چاہیے تو اس کے لیے بھی موقف کر دیں۔ جی، اور والدہ جو بیمار ہو جا رہی ہیں بار بار، ان کی صحت کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ صحت کے لیے اگر کوئی دوا استعمال کرتی ہیں تو یا سلام وغیرہ پڑھ کے اس کو دم کریں، اور یا مقیت ہو اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر لیں، اس کو پی لیا کریں۔ جی، زرینہ صاحبہ فرمائیے۔ زرینہ بہن، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زرینہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ جی 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 ہاں، اب سوال بتائیے۔ جی ہیلو، میرا بچہ 26 سال کے ہے، انہوں نیند میں کچھ خواب دیکھتے ہیں، وہ اٹھ کے وہ نیند میں کر دیتے ہیں انہوں۔ نہیں، یہ تو سمجھ میں آیا کہ وہ خواب دیکھتے ہیں، نیند میں چل پڑتے ہیں۔ جی، نیند میں کر دیتے ہیں، جی صحیح، اٹھ کے وہ کر دیتے ہیں نیند میں، جو آیا کوئی
ऐसे किसी को तो कोई किसकी तो नीचे दब जाते हैं तो आके वो पलंग उठाते रहे, पलंग के नीचे कोई दब जा रहे बोल के पलंग उठा दे रहे, पलंग के ऊपर सोकर है तो कोई इंसान। ये सवाल पहुंचा जी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार मौलाना साहब। अब्दुल रहीम भाई सवाल बताइए। अब्दुल रहीम साहब हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। ये सवाल क्या था मौलाना साहब, ये जो नींद में कुछ ख्वाब देखते हैं और फिर? हाँ, उनके बेटे हैं, वो ख्वाब देखते हैं कुछ, तो कभी कोई ख्वाब देखते हैं, देखने के बाद जब उठते हैं तो चलने लगते हैं, ऐसे जैसे कोई सोया हुआ आदमी अचानक उठ के चलने लगता है, या ऐसे ही वो अपनी पलंग को उठाने लगते हैं। मुमकिन है कि ये कुछ ऐसे भी मसला भी हो। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त यह है आपसे कि जब भी सोएं बिस्तर पे तो जो नबवी आदाब हैं उस तरीके पे सोएं। सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह इखलास है, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, इसको पढ़ करके उनसे बोलें कि वो दम करके सोया करें, ताकि इस तरह के बदख्वाबी के असरात उनके ऊपर ना हो। जी ज़ाहिदा साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व हम बरकातहू। ये चाह रहे हैं, हमारी शादी को 14 साल हो गई है, हमारी 14 साल में बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। अब एक औरत हमारे सवाल के पीछे इस कदर पड़ी है, बस हम जी हाँ तो बस हम ये चाह रहे हैं आपको ये सूट बता दीजिए कि हमारा शौहर हमारी बात माने। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। नसीम साहबा आप बताइए। उसके पैरों में दर्द है बहुत ज्यादा। किसके पैरों में दर्द रहता है? खुशनुमा नाम की बहू है हमारे। अच्छा। तो उसके कमर में पैरों में दर्द है, उसी के पास लेटती है वो, पोते के पास में। हाँ। 3 साल का है। ठीक है। नजम भाई का सवाल है हेयर डाई से मुतालिक, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है मौलाना साहब? देखिए, बहुत से लोग कलर कराते हैं, ब्लैक वगैरह लगवाते हैं सर पे, इसको डाई बोलते हैं आमतौर से लोग। इसका कराना मकरूह है और इससे बचना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मेहंदी है। हाँ, मेहंदी है, मेहंदी जो नेचुरल मेहंदी होती है उसको लगाएं, उसको आपने लगाने के लिए कहा है, और जो कलर वगैरह डाई वगैरह है इससे बचना चाहिए। जी। अब नईम भाई का सवाल ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की और आपके बच्चे आपके किन अज़वाज से थे? आपकी नस्ल जो चली वो किन से चली? देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियां हैं अज़वाज मुत्तहरात, तकरीबन उनकी जो तादाद मिलती है वो 11 मिलती है जी। और जो औलादें हुई हैं वो सारी की सारी औलादें बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई हैं, और एक बेटा जिनका नाम है इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से हुए थे। जी। 2 कॉलर्स और हैं। तबस्सुम साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे शौहर ने ख्वाब में देखा कि उनको कोई हथियार और कुछ कारतूसे ला के दे रहा है, तो उन्होंने उसको रख लिया है, रखने को कह दिया है मतलब, तो ये कैसा है? दूसरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में जो बांदियों का जिक्र है, जहाँ पे कुछ मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे बांदियों के साथ बीवियों की तरह रिश्ता रख सकते थे या मजबूर करने के बारे में कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा रहनुमा चाहेंगी। तीसरा सवाल ये था कि अक्सर हमें औरतों को ये सिखाते हैं या बेटियों को कि हाँ, घर से आवाज आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो आवाज बाहर जाएगी तो इसमें आपकी खराबी है। हम अपने घर में अपने बेटों को, भाइयों को ये बात क्यों नहीं सिखाते हैं कि बीवी यहाँ आती है आपकी, उनको इतना भी मजबूर न करे कि वो बाहर तक उनकी आवाज जाए। आप उनकी भी बातों का ख्याल रखें, उनकी भी खुशियों का ख्याल रखें, हमेशा अपनी बात को उस पर थोपना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे सवाल है तबस्सुम, थोड़ा सा इंतजार। हसीना बहन आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व हेलो, रहमतुल्लाह। मेरे कर्जे का रास्ता नहीं बन रहा और मेरे बेटी के नाम के मीनिंग पूछ रहा है, नवासी के। मेरी बेटी का नाम है लुबना। हाँ। और नवासी का नाम है अलम और नवासी का नाम है अब्दुल रहमान। ना तो जी, पहला आपका जो सवाल था वो क्या कर्ज से मुतालिक था? सुना नहीं। पहला सवाल आपका हम नहीं सुन पाए, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो पहला सवाल दोहराइए। हेलो, मेरे कर्जे का रास्ता नहीं बन रहा। कर्ज की अदायगी के लिए कुछ बता दीजिए मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रमी, इसको पढ़ें, और हर नमाज के बाद में अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, इसको 3 मरतबा पढ़ें। जी। नामों के लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सवालात हमारे पास कई हैं। अब एक बहन ने जो सवाल बताया कि वो 14 साल की बच्ची है, उसकी नफ्सियात का उन्होंने जिक्र किया, ये सवाल हम ले चुके हैं क्या मौलाना साहब
کہ اس بچی میں جو ہے تھوڑی سرکشی آ گئی ہے, بغاوت آ گئی ہے. جی یہ ہم سوال لے چکے ہیں. پیروں میں درد سے متعلق اگر جاننا چاہیں کہ پیروں کا درد نہیں جا رہا ہے, یہ ایک بہن کا مسئلہ ہے, اس کے لیے تو سورہ فاتحہ ایک بہترین چیز ہے. جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں, اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر دم کریں. اور اس کو پھر ڈاکٹر وغیرہ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ماس پیشیوں میں کچھ تکلیف ہو, کھینچاؤ وغیرہ ہو, تو اس سے بھی علاج بھی کریں ڈاکٹر کا. جی مولانا صاحب, ہمارے پاس سوال بہت اہم ہے, 3 اور لیکن 2 کالرز اور ہیں, ممتاز اور قیصر. ممتاز, سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. باجی میں نے تھوڑے بینک بیلنس رکھے تھے بچپن کی لڑکیوں کے واسطے, اور میرے شوہر نے مجھے انٹرسٹ سے پیسے لا کے دے بولنے سے کیا دیکھو میں دوسروں کا نام کر کے وہی پیسے بچوں کی جو رکھی تھی وہی پیسے انٹرسٹ ہی میرے شوہر کو دیے, اور وہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں وہ میرے بچوں کے واسطے میں خرچ کری, تو کیا میں گنہگار ہوں گی باجی؟ پہلا سوال کچھ رشتوں سے متعلق تھا ہمارا صاحب, جو میں نہیں سمجھ پائی. دوسرا انٹرسٹ کے پیسوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ آپ تک پہنچ گیا؟ قیصر, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. قیصر سے رابطہ نہیں رہا. یہ سوال لے لیتے ہیں, سود کا جو پیسہ ہے وہ اپنے بچوں پہ خرچ, پیسے کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو اپنے اوپر نہیں خرچ کرنا چاہیے, بلکہ رفاہی کاموں میں اس کا خرچ کرنا چاہیے. یا کسی غریب کو, دکھیارے کو, پریشان حال کو اس کو آپ دے دیں, یہ اس کا خرچ کرنے کی جگہ ہے, اپنے اوپر نہ خرچ کریں. انہوں نے یہ سوال کیا ہے تبسم صاحبہ نے کہ لڑکی کی آواز کو دبایا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جائے, لیکن وہ آواز بلا مقصد نہیں اونچی ہوتی ہے یا بلند ہوتی ہے, کبھی کبھی اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو ان اسباب کو سمجھنا, سمجھانا, سالو کرنا اس مسئلے کو, یا اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے, اسے اتنی تکلیف نہ دو کہ اسے صدائے احتجاج بلند کرنی پڑے. یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے, ہر ایک کے اپنے رائٹ ہیں, اس کے حقوق ہیں, اور ہر ایک کے اس کے آداب ہیں. میاں بیوی عموماً آج کے زمانے میں اپنے جو ان کے ادھیکار ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں اس سے بھی واقف ہیں, اور حق جو زوجیت ہے ان سے بھی ناواقف ہیں لوگ. تو شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق نہیں معلوم ہے, بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق نہیں معلوم ہے. جب تک یہ معلوم نہیں ہوں گے تو ادائیگی کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا ان کو؟ تو اس کی بھی تعلیم لوگوں کو دینا ضروری ہے, بتانا ضروری ہے کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, تاکہ جو گھر کا جو بندھن ہے وہ ایک بندھا رہے, منتشر نہ ہو اور باہر نہ جائے وہ ساری چیزیں. باندھی اور کنیز آج کے دور میں تو نہیں ملتی, لیکن جو ان کی ملکیت کا جو تصور ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. دیکھیے, ملکیت کا تصور تھا اور ان سے انتفاع بھی تھا, اور باضابطہ ان سے اولادیں بھی ہوئی ہیں, اور اگر اولاد ہو جاتی تھی اس کو ام ولد کہا جاتا تھا. یہ سب تذکرے ہیں اس کے حدیث پاک میں اور تاریخ وغیرہ میں ہیں. تو ان سے نفع حاصل کیا جاتا تھا, لیکن آج کے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہے, اس کا تصور بھی نہیں. بالکل, یہ گفتگو کا بھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا. ایک اہم سوال اور آخری سوال اب تک کا ہے کہ تبسم صاحبہ نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو کوئی شخص کارتوس وغیرہ لا کر دے رہا ہے, ہتھیار لا کر دے رہا ہے, اور انہوں نے یہ ہتھیار رکھ لیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں, اس کو صدقہ نکالیں, اور اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ رب العزت آپ کو کسی بھی ایسی انہونی سے محفوظ فرمائے اور بچائے. جی عارف بھائی فون لائن پہ رہیے گا. لبنہ, انعم اور عبد الرحمن, یہ نام کیسے ہیں؟ دیکھیے, عبد الرحمن یہ بہت ہی خوبصورت نام ہے, رحمان کا بندہ. انعام یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, بہت زیادہ انعام کرنے والا. جی, اور لبنہ بھی یہ نام مروج ہے سماج میں, بہترین نام. عارف بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عارف بھائی سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے گھر میں حدیث کی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں چدل لگ گئی. آپ کے گھر میں حدیث کی ایک کتاب ہے, ذرا بلند آواز سے بھائی. پھر اس کتاب چدل لگ گئی ہے, چدل کے کیڑے آگے ہیں نا جو اس کے لگتے ہیں, دیمک لگ گئی ہے. ہاں یس, ہاں جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. آ رہے بھائی. نذیر بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مولانا صاحب سے ایک سوال تھا میرا کہ وہ 100 روپے کی چیز کتنے تک بیچ سکتے؟ 200, 400, 500 یا کچھ 10-5 روپے کم آتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بھائی, تھوڑی اونچی آواز سے بتائیے. 100 روپے کی چیز کتنے تک بیچ سکتے ہیں؟ 100 روپے کی چیز
ٹھیک ہے، 100 روپے کی چیز کو کس قیمت تک بیچا جا سکتا ہے، یعنی اس سے نفع کس حد تک لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو خریدار ہے اس کا مال کا بیچنے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ ہماری اس پر لاگت کتنی ہوئی ہے، ہم کتنا لے کے آئے ہیں، اور اس کے پیچھے کرایہ کتنا صرف ہوا ہے، اس کے پیچھے محنت کتنی لگ رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اس پہ نفع لگا کر کے لے سکتا ہے۔ جی، دیمک لگ گئی ہے اگر حدیث کی کتاب میں تو کیا کریں اسے؟ دیکھیں اس کو صاف کریں، اور دیمک لگے گی بھی اسی وقت جب آپ اس کو چھوئیں گے نہیں، پڑھیں گے بھی۔ کتابیں رکھنے کے لیے نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کا رشتہ کتاب اور قلم سے رکھا ہوا ہے، تو کتاب اور قلم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کو آپ رکھ دیں گے، پڑھیں گے نہیں، دیمک تو لگی جائے گی اس میں۔ بالکل۔ عرشیہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عرشیہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں سن رہی ہوں جی، سوال بتائیے عرشیہ۔ الفاظ کا معنی کیا ہے؟ کس کا مطلب؟ انفاس، جی یہ نفس کی جمع ہے۔ الفاظ کا معنی پوچھنا ہے۔ اگر یہ الفاظ نام رکھنا چاہیں، لفظ کی جمع الفاظ، ہاں اگر یہ الفاظ ہیں، اگر الفاظ ہیں ما یلفظ بہ، جو زبان سے جو چیز نکالی جائے، بولی جائے، اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فہد اگر کہہ رہی ہیں تو؟ فہد شیر وغیرہ کے، چیتے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک سوال بار بار ذہن میں آ رہا ہے، گرچہ موقع نہیں ہے لیکن موقع ملا۔ وہ بہن کی آواز، اس میں جو درد تھا اور جو بھیگا ہوا لہجہ تھا کہ بچی جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، کہیں باغی ہو رہی ہے، اس کے اندر غصہ اور سرکشی ہے، تو پیار سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ دوسرا راستہ اختیار کرے یا وہ بچی بہت دور ہو جائے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سوال پر آپ کی رہنمائی لیں گے۔ فی الحال آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک آئیے مل کر اجازت لیتے ہیں۔ تو جی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔